السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ نیا دور میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے جناب مبشر بخاری صاحب، اور اسلام آباد سے ہی جناب پروفیسر منور حسین صاحب، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی ایریا اسٹڈی ایریا سینٹر کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ مبشر بخاری صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے عالمی اشاعتی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں، سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں، اور اس وقت اسلام آباد میں جو گفتگو ہونے جا رہی ہے امریکہ ایران تنازع کے اوپر، اس کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو مبشر صاحب اور منور حسین صاحب۔ جناب علی بہت شکریہ۔ مبشر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گا مبشر صاحب کہ آج وزیر اعظم صاحب نے ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی ان کی ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں اگرچہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ ہونے والی جو لیٹسٹ بامبنگ ہے اس کی مذمت بھی کی ہے، لیکن جو پیس ایکارڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جس کو شاید نام یہ ملے گا اسلام آباد معاہدہ یا اسلام آباد ایگریمنٹ، اس کے اوپر اس کی جزیات پر تقریباً 1 گھنٹہ تک گفتگو ہوتی رہی ہے ایرانی پریزیڈنٹ کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور کل تین ممالک کے وزرائے خارجہ، جن میں ترکی کے ہیں اور سعودی عرب کے اور قطر کے، وہ پہنچ رہے ہیں مصر کے، اور وہ پہنچ رہے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب کی دعوت پہ۔ تو یہ چاروں وزرائے خارجہ جو ہے وہ اسی گفتگو کے حوالے سے ایک مشاورت بھی کریں گے۔ کافی بڑی ہائی پروفائل ایک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں۔ مبشر صاحب، اس پر آپ روشنی ڈالیں ذرا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس وقت جو اسلام آباد ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کا فوکس اسلام آباد پہ ہے۔ اچھا، اگر اس کو ایگزیجریٹڈ نہ سمجھا جائے، واقعی میں دنیا بھر کا فوکس اسلام آباد پہ اس لیے ہے کہ دنیا میں گلوبل اکانومی جو ہے اس پہ بہت خوفناک امپیکٹ آیا ہوا ہے، اور ابھی یہ جو 1 ماہ پورا ہونے والا ہے آج جنگ کو تقریباً، اور وہ ابھی تو امپیکٹ ہمیں وہ جو ہونا ہے اصل میں وہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ اکانومیز جو ہیں وہ کریش کر رہی ہیں، اس لیے دنیا بھر یہ سمجھتی ہے کہ اس جنگ کو بند ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ بیچ میں جو اسٹیک ہولڈرز تھے اس میں G7 نے کلیئرلی ڈیمانڈ کیا، قطر کلیئرلی ڈیمانڈ کر رہا ہے امریکہ سے کہ یہ جنگ جو ہے وہ چھڑنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئے۔ تو اسلام آباد کی طرف نظریں ہیں۔ کل جو 3 وزرائے خارجہ آ رہے ہیں ایجپٹ، ٹرکی اور سعودی عرب کے، وہ یقیناً یہ جو پیس ٹاک ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ ایک ہے حقیقت کہ وہ ہونی ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی پرپز ہے سجاد صاحب، اور وہ پرپز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کی تھی، اور اسی ڈیفنس ڈیل میں ٹرکی نے بھی انٹرسٹ ظاہر کیا تھا، تو ٹرکی سے بھی بات چیت چل رہی تھی، اور تقریباً یہ جو ہی ہم نے سپٹمبر میں ڈیفنس ڈیل سپٹمبر 2025 میں کی، تو اس کے بعد سے ٹرکی نے بھی کچھ انٹرسٹ شو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجپٹ بھی اسی ڈیفنس پیکٹ میں آنا چاہتا ہے جو پاکستان نے سعودی عرب سے کیا ہے۔ تو اسی لیے سعودی جو فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ایک طرف تو اس ڈیفنس ڈیل کو، ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہم نے کیا سعودی عرب کے ساتھ، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، اور اس میں جو ہے یہ ٹرکی اور ایجپٹ شامل ہوں گے، اور دوسری طرف چونکہ سعودی عرب میجر سٹیک ہولڈر ہے، اور اس کے علاوہ ایجپٹ اور ٹرکی نے پاکستان کے شانہ بشانہ کوششیں کی ہیں کہ امریکہ کو اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور کچھ مڈ وے کوئی ایسا تلاش کیا جائے جس پہ دونوں طرفین جو ہیں وہ راضی ہوں۔ تو اس لیے وہ اگلا جو سٹیپ ہے اس پیس ڈیل کے، پیس ٹاکس، یعنی ڈیل تو نہیں کہیں گے اسے، ٹاکس کہیں گے، اس پیس ٹاکس میں یقیناً وہ حصہ بنیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، چونکہ آپ دوست ہیں تو اس میں آپ کے پروگرام میں مجھے کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے سے
2 अमरीकी हाया पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो कम्युनिकेटर का रोल प्ले कर रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिकन, यानी ट्रम्प और उनके बाकी टीम के। और उसके साथ साथ टर्की के भी एक इंटेलिजेंस के हाया जो हैं टॉप ऑफिशियल्स में से एक, वो भी पाकिस्तान में मौजूद थे गुज़िश्ता 3-4 दिन से, बल्कि मौजूद हैं। तो अब देखिए, कल तो पहले ही आपस में गुफ्तगू करेंगे, और हो सकता है कि उसी गुफ्तगू के दौरान ये ईरानियन वजीर खारजा अब्बास इराक्ची साहब को भी कहीं ना कहीं लाइन पे लें या उनसे भी कम्युनिकेट करें। जी शुक्रिया मुबशर साहब, आपने तफसील से बताया जो एक्टिविटी अभी तक हो रही है इस्लामाबाद में। प्रोफेसर मुनव्वर साहब की तरफ चलूंगा। मुनव्वर साहब, ये जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, आप कितने पुरुमीद हैं कि यहाँ इस्लामाबाद एग्रीमेंट कोई हो जाएगा, पीस टॉक्स जो हैं वो कामयाब होंगी? क्योंकि जो पॉइंट्स ईरान की तरफ से दिए गए हैं या जो अमेरिकन पॉइंट्स हैं, उन दोनों नैरेटिव से तो नहीं लग रहा कि कहीं कोई जाके इत्तेफाक राय हो सकता है। सज्जाद साहब, देखें, पहले तो हमें ये समझना चाहिए जो मौजूदा स्ट्रक्चर है सिक्योरिटी का खित्ते के अंदर, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो डिसमेंटल हो गया है और अब ये वो पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये जो काविशें चल रही हैं पीस के हवाले से, ये प्रो स्टेटस को ममालिक की तरफ से हैं, जबकि जो रिविजनिस्ट हैं, जो कि स्ट्रक्चर में तब्दीली चाहते हैं, वो इस तरह नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ईरान डिफेंसिव मोड से अब ऑफेंसिव मोड पे चला गया, और उसकी एक निशानी ये है कि अब उसने जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ है अमेरिका के, इजराइल के, उसे बड़ी कामयाबी से हिट कर लिया है। जैसे डेमुना हो गया, उनका हेडक्वार्टर हो गया, मिलिट्री अमेरिका बेसिस हो गए, और इसके साथ साथ जो अंसारुल्लाह का दाखिल होना है वो एक अहम कदम है इस हवाले से कि इशारा देता है कि अब ये ऑफेंसिव मोड के अंदर ईरानी दाखिल हो गए, और इसके पीछे चाइनीज और रशियंस भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अकेला नहीं कर रहा। जो रिविजनिस्ट पावर हैं जैसे रशिया, 130 टन जो सोने की पैदावार और दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला सोना बंद करना, ऑयल एंड गैस बंद करना, इसका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग होगी ग्लोबल इकोनॉमी। और वैसे भी इतने जख्म खाने के बाद अगर ईरान ने दोबारा ही स्टेटस को पे आना है तो ये फिर उनका अहमकाना किस्म का कदम होगा। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस हवाले से एक एफर्ट डाल रहा है कि पीस एंड स्टेबिलिटी हो, बिकॉज हमारी जो खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है वो ये कि मुस्लिम ममालिक में झगड़ा ना हो। इस वक्त इजराइल और इंडिया ये दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और फॉल्स नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, ईरान और बाकी अरब ममालिक के दरमियान में मसला पैदा हो। मेरा ख्याल जाती ये है कि सऊदी अरब, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान ये एक पेज पर हैं, और सऊदी अरब बहुत ज्यादा रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा ईरान के खिलाफ, लेकिन बाकी 2 छोटे जो मुल्क हैं, लेट मी टेल यू देयर नेम्स, लाइक बहरीन एंड यूएई, इन दोनों का मसला है, और इन दोनों की ज्योग्राफी पे मुझे शक है कि ये बरकरार रहती है या नहीं रहती। बिकॉज बैक इन सितंबर 2020 में बहरीन की इंटेलिजेंस का मोसाद के साथ एग्रीमेंट है, और उनके अंडर सेक्रेटरी ने एक डिबेट के अंदर इसको एक्सपोज भी किया है, रिकॉर्ड पे है ये बात। न फकत ये, यूएई का जो मोसाद के साथ जो कोलैबोरेशन है, जिसमें 0 फ्लाइट से एक हफ्ते में 158 फ्लाइट्स का जाना, जिसमें इकोनॉमिक, टूरिज्म, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, उसने भी यूएई को एक पार्टी बना दिया उनके साथ। और यही वजह है कि यूएई का कहना कि मल्टी फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के रखेगी। और ईरानियों की जो 5 डिमांड की बात कर रहे हैं, उस पे ईरानी ने वो डिमांड्स पहले ही हासिल कर लिए। बिलफर्ज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने सोवरेनिटी कायम कर ली है। रात को छापा मार अमेरिकन उतरे हैं खार्क आइलैंड में, उनमें काफी मारे गए हैं, कुछ गिरफ्तार हुए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसी तरीके से उनका जो दूसरी डिमांड है कि अमेरिकन प्रेजेंस खित्ते में ना हो। आउट ऑफ 17 पार्शली या कंप्लीटली अड्डे उनके तबाह हो चुके हैं, और उनका जो मिलिट्री एसेट है वो डिस्पर्स है, मिलिट्री कैपेबिलिटी डीऑक्सीजनाइज है, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिसमेंटल्ड है। तो इस हवाले से, लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इसमें एक मुझे तजाद नजर आ रहा है। तजाद ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो रिविजनिस्ट हैं, खास तौर पर आपका इशारा सऊदी इसकी तरफ है,
رشیا اور چائنا کی طرف اور ایران کی طرف وہ اس جنگ کو نہیں روکیں گے. اگر روکیں گے تو ان کا ریوینزم کمپلیٹ نہیں ہوئے گا. لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اسلامی ملک آپس میں نہ لڑیں. اگر پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسلامی ملکوں کی آپس میں کنفرنٹیشن نہ ہو تو اس کے لیے تو جنگ بند ہونا ضروری ہے. اور اگر جنگ یہ جاری رہتی ہے تو اسلامی ملکوں کا اس میں ڈریگ ہونا بنتا ہے. ابھی مبشر بخاری صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اب اس میں ترکی اور مصر بھی ایڈ ہونے جا رہے ہیں، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ہمیں سعودی عرب کو بچانا پڑے گا اگر ایران نے وہاں پہ تابڑ توڑ حملے کیے. تو اسلامی ملکوں کو جنگ سے نکالنے کے لیے ایران کا اور امریکہ کا تصفیہ تو ضروری ہے. سجاد صاحب میری بات میں تضاد نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ہمارا کٹھے ہونا ہے کوارڈیلیٹرل میٹنگ ہے، یہ اسی نئے اسٹرکچر کے اندر ان کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے، بیکاز جو اولڈ اسٹرکچر تھا امریکن سیکیورٹی کا وہ ڈسمینٹل ہو گیا ہے نا. تو اس کی اسپیس کو فل کس طرح کیا جائے، ایک تو یہ اسٹرکچر نیا بنایا وہ جائے. تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا نا. جنگ تو جاری ہے، وہ ڈسمینٹل ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی تو ہم کچھ ڈیفائن نہیں کر سکتے. میں اس پہ مبشر بخاری صاحب کا ٹیک لیتا ہوں. منور صاحب پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک جملہ صرف سن لیں، ایک جملہ سن لیں. جس نے سیکیورٹی دینی تھی وہ اپنی سیکیورٹی نہیں قائم رکھ پا رہا، تو کیا اب خطے کے ممالک اس کی طرف دیکھیں گے؟ اچھا، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ابھی خطے کے ممالک، مبشر صاحب آپ نے ابھی بات کی جو منور صاحب نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ قطر نے بھی کہا یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، سعودی عرب بھی اور ترکی بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. آج پاکستان نے بھی یہی کہا کہ بہت ظلم ہوا ہے ایران پر. جو ایرانی پریزیڈنٹ سے ہمارے پرائم منسٹر کی گفتگو ہوئی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ یہ جو نیریٹو دیا ہے پروفیسر منور صاحب نے، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے منور صاحب کی کچھ باتیں بہت سالڈ ہیں. مثلا اس میں سب سے پہلا تو انہوں نے جو کہا کہ جغرافیہ چینج ہو سکتا ہے ہمارا خطے کا. اگر جغرافیہ چینج نہیں ہوتا تب بھی اتنی بڑی چینجز آ سکتی ہیں. جو دو کنٹریز ہیں ان کے پاور کوریڈورز میں، لائک جو وہ فرما رہے تھے بحرین اور یو اے ای، کیونکہ ان کے موساد سے لنکس ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری اگر آپ اپنے انٹرسٹ کی بات کریں تو 2-3 مقامات پہ ہمیں بھی ڈچ کیا کچھ دوست کنٹریز نے، ان کے نام ہم نہیں لیتے لیکن دبئی کا بڑا ذکر رہا ہے، دبئی کا بڑا ذکر رہا ہے اس معاملے. جی جی، تو وہ بات جو ہے بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی، اور باقی چیزیں جی بالکل بالکل، اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی اور بڑی شاندار باریک بات انہوں نے کہی کہ بنیادی طور پہ ایران کی جو وار اسٹریٹجی ہے نا وہ بہت ہی شاندار رہی ہے. اس میں آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ڈرون سے کیسے انہوں نے ٹرین کیا ڈیفینس سسٹم کو، وہ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو انہوں نے جس طرح اشارہ کیا کہ دیکھیے اسٹریٹجی کے طور پہ آپ بھی کچھ پروگرامز میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، بھئی یہ جو ہوتھیز ہیں یہ ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہو رہے، تو وہ دیکھیے کس موقع پہ ایکٹیو ہوئے ہیں. جب انہوں نے پریشر ماؤنٹ کرنا ہے اس موقع پہ ایکٹیو ہوئے ہیں، جب اسرائیل میں سے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کا جو مورال جسے کہتے ہیں، وہ اتنی ساری شہادتوں کے باوجود اتنے نقصانات، چونکہ انہیں اسے تو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حوثیز جو ہیں وہ اور عراقی ملیشیا یا ایون حزب اللہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک اسرائیل پوری طرح سے تھک نہیں جاتا اس کے بعد اٹیک کیے جائیں، اس لیے وہ سائلنٹلی ابھی کچھ زیادہ اگریسو نہیں ہے. نہیں، حزب اللہ تو پہلے دن مطلب جلدی آ گئی تھی میدان میں، لیکن حزب اللہ نے جو کل کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے سرفیس ٹو ایئر میسائل اٹیک کیا ہے اسرائیلی ایئر کرافٹ پہ. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ سڈنلی فرام راکٹس ٹو بیلسٹک میسائلز، اور وہ بھی سرفیس ٹو ایئر. اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ بھی اس وار کی پریپریشنز میں بہت پہلے سے تھی، اور غالباً جون جب پہلے اٹیک کیا تھا اسرائیل نے
اس سے بھی پہلے وہ اس طرح کی تیاریوں میں مصروف تھے. اور لائک وائز ہوتیز یا عراقی ملیشیا یہ بھی یقیناً ان کے پاس بھی سرپرائزز ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم کمزور پڑ گیا. ان کا آئرن ڈوم جس کے بارے میں کہا جاتا تھا جناب یہ ایک معجزاتی اور کرشماتی قسم کی چیز ہے, وہ ساری میتھس ٹوٹ چکی ہے. اور اس وقت جب نیگوسیشنز کے قریب جا رہے ہیں اور اس وقت جب بہت زیادہ ضرورت ہے ایران کو کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پلڑے میں ڈال کے جو میڈیٹرز ہیں انہیں کنونس کر سکے کہ اس کی شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں تو کچھ مانی جائیں, اس کے لیے جو بہترین ٹیکٹکس وہ یوز کر رہا ہے وہ یہی ہیں کہ اس موقع پہ ہوتیز ایکٹیویٹ ہو گئی یا عراقی ملیشیا ایکٹیویٹ ہو گئی. سو یہ ڈاکٹر صاحب میں کوئکلی یہ پوچھوں گا, آپ دونوں سے ایک ہی سوال کروں گا کہ جب یہ جو پیس ٹاکس شروع ہوئی ہیں ان میں آپ نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ترکی اور سی آئی اے کے, ترک انٹیلیجنس کے اور سی آئی اے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد میں, ایک ہائی لیول ایفرٹ ہو رہی ہے جو خاص طور پہ جو اسٹیو وٹکوف ہیں مڈل ایسٹ میں امریکہ کے نمائندے, وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس ہفتے کے ویک تک گفتگو شروع ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو شیڈز آپ نے دکھائے اس جنگ کے اور جو ریویونس کی بات کی ہے پروفیسر صاحب نے, اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ رشیا, چائنا اور ایران اور ان کے جو ویل وشرز ہیں اس ریجن میں وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ ختم ہو. اور اگر وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو تو اس کے حوالے سے جو خدشات ہیں, دو طرح کے خدشات ہیں. ایک یہ کہ بہت بڑا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے اس جنگ میں اور اس کے نتیجے میں اسرائیل اور امریکہ مل کے کسی ایریے کو, ایران کے ایریے کو نیوک کر دیں یا کوئی ٹیکٹیکل ویپنز یوز کریں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایران کو مکمل طور پہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں, اتنی بمبنگ کریں کہ جس طرح سے آپ یو اے ای کی اور بحرین کے جغرافیہ کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اسرائیل کا بھی تو پلان ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان کی سائڈ کا بلوچستان اور ایرانی سائڈ کا بلوچستان اور پھر کرد بھی انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے جو ایران پہ جنہوں نے ایک دو حملے بھی کیے. تو ان کا بھی پلان ہے کہ ایران کو کسی طرح سے اس کا جغرافیہ تبدیل کریں. تو یہ لڑائی لمبی ہو سکتی ہے اور یہ لڑائی ایک طرح سے ایک ورلڈ وار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ پھر میں پروفیسر منور صاحب سے بھی پوچھوں گا. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب پہلے ڈاکٹر صاحب سے لیا جائے, وہ زیادہ بہتر. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ تھوڑی سی میں چیزیں کلیئر کروں. دیکھیں جنگ بند ہونا ایک الگ بات ہے, ری اسٹرکچرنگ ہونا ایک الگ بات ہے. اس جنگ نے پرانے اسٹرکچر کو ڈسمینٹل کر دیا ہے. تاریخی طور پہ جب بھی نظام رپچر ہوتا ہے تو وہ جنگیں کرواتا ہے اور جنگوں کے نتیجے میں نظام ڈسمینٹل ہو جاتا ہے. اور یہی مارک کارنے نے, پرائم منسٹر آف کینیڈا نے کہا نظام رپچرڈ ہے, اور یہ جو ایران جنگ ہے اس نے اس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے. دیکھیں چیز بورڈز جتنے بھی انٹرنیشنل پالیٹکس ہیں سوائے ملٹری کے چیز بورڈ کے, امریکہ باقی سب میں مات کھا چکا ہے. اس کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی امریکہ کا سب سے بڑے ڈیفنس بجٹ کے ساتھ ان میچ پاور تھا اس کے پاس, جس کا نفسیاتی تاثر یہ تھا کہ یہ ہمیں بچائے گا. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا. اور یاد رکھیں کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کو ریسکیو کیا ہے, یہ تاریخ گواہ ہے. افغانستان میں ریسکیو کیا, صومالیہ میں ریسکیو کیا, جس کے اوپر جنرل زینی آرمیٹیج نے اپنی کتاب بیٹل ریڈی میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد 12 دنوں کی جنگ میں ریسکیو کیا, اور اب بھی ایک ریسپیکٹیبل وے آؤٹ دینا چاہ رہا ہے اسلام آباد واشنگٹن کو کہ کم از کم اپنے جو ایریا آف انفلوئنس ہے ویسٹرن ہیمسفیئر وہاں تک آپ رہیں, یہاں اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. ری اسٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ کا جو گلوبل اکانومی اور ریجنل اکانومی اور ٹریڈ اور سیکیورٹی اسٹرکچر اس پہ جو کنٹرول تھا وہ اوور ہو گیا ہے. اب اسی وجہ سے اسلام آباد, استنبول, کائرو اور ریاض یہ نئے اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, جس پہ بریگیڈیئر ریٹائر آصف ہارون نے ایک اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ جو نیا اسٹرکچر بن رہا ہے اس میں ایران کو بھی داخل کرنا ہوگا, ملیشیا اور انڈونیشیا کو, ان آرڈر ٹو میک اٹ افیکٹو. اور اس کے بیک کے اوپر رشیا اور چائنا کھڑے ہوں گے, بیکاز یہ جو دنیا ہے یہ ٹرائی پولر ورلڈ ہے. میں نے آپ کے کئی دفعہ پروگرام میں ذکر کیا, امریکہ پول, چائنا پول
اور فرانس کا پول. اب چیزیں بڑی واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان فیسلیٹیٹر ہے, میڈیٹر نہیں ہے. پاکستان نے شرائط نہیں رکھی, پاکستان شٹل ڈپلومیسی کر رہا ہے, ادھر کی چیزیں ادھر, ادھر کی ادھر. تیسری بات یہ کہ جو امریکہ کے جو اسٹیو وٹکاف ہیں اور اس کے ساتھ جیرڈ کروشنر ہیں, یہی تو وجہ بنے جنگ کے. تو لہٰذا ایران ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا, اور ایران اگر کوئی ڈیلیگیشن بھیجے گا تو آپ دیکھیے گا کہ لوور کیڈر کی بھیجے گا, وہ بڑے کیڈر کی شروع میں بھیجے گا ہی نہیں. اور تیسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ ایران نے جو آبجیکٹو وہاں پہ مینشن کیے نکات, وہ آلریڈی وہ اچیو کر چکا ہے, اسی لیے وہ آفینسو موڈ کے اندر گیا ہے. اور رہی بات نیوکلر وار کی اور ٹیکٹیکل وار کی, تو یاد رکھیں کہ جب امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال کیا تھا, کوئی اور نیوکلر پاور نہیں تھا. دوسرا یہ کہ رشیا جاپان میں شیئر مانگنا چاہ رہا تھا, وہ جنگ کو جلدی ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا امریکہ, ادروائز جنگ پہلے ہی امریکہ جیتا ہوا تھا. تیسرا یہ اس نے میسج دینا کا تھا دنیا کو کہ امریکہ از اے یونیک پاور. اب مختلف ملٹیپل کنٹریز کے پاس نیوکلر ایسٹس ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر اسرائیل استعمال کرتا ہے, امریکہ استعمال نہیں کرے گا, بیکاز امریکہ میں ایک چیک اینڈ بیلنس کا پورا نظام ہے. اسرائیل فرتائٹ ہے, ارریشنل پاور ہے, کیوس چاہ رہا ہے, وہ اگر کرتا ہے ٹیکٹیکل ویپن, تو نارتھ کوریا رشیا نے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ کہ ایران نے جس ویپن کو ابھی تک دنیا کو نہیں دکھایا ہے وہ ہے پلازما, اور وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک ویپن. وہ چلے گا تو دنیا نیوکلر بام کو بھول جائے گی. اچھا مبشر صاحب, جو رشید تھروڈ ہیں, وہ آج میں ششی تھروڈ, ان کو میں سن رہا تھا, اس نے کہا جی کہ یہ جو ساؤتھ جس کو ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں وہ ایک ریئلٹی ہے. اس نے کہا کہ پاکستان, چائنا, رشیا مل کے کافی ایڈوانس کر چکے ہیں اس حوالے سے, اور انڈیا بہت پیچھے رہ گیا ہے. وہ یہ ڈاکٹر صاحب بھی, ابھی منور صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ایک سٹرکچر چینج ہونے جا رہا ہے اس ریجن میں, اکانومی کا اور باقی چیزوں کا, اس کے حوالے سے. لیکن سٹرکچر تو تبھی چینج ہوگا نا جب بڑے پیمانے پہ الائنمنٹس چینج ہوگی. جو آپ یو اے ای کی بات کرتے ہیں یا بحرین کی, لیکن جو مڈل ایسٹ کی بڑی پاورز ہیں, جس میں قطر ہے, سعودی عرب ہے, جس میں اگر کسی حد تک دیکھیں تو شام ہے, باقی پاورز ہیں, جب تک وہ اس ایک نئے جو بھی ایک پیراڈائم بنے گا اس کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوتے, اور اس میں پاکستان اور باقی ملکوں کا ایک رول نہیں ہوتا, تو یہ بات کیسے آگے بڑھے گی؟ اور دوسرا, یہ جنگ جو ہے اس کی ایک قیمت ہے, معاشی قیمت ہے. آپ نے خود شروع میں کہا کہ جس طرح سے پوری دنیا کو ایک بڑے ریسیشن کا سامنا ہے, جس طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ 550 تک جو پیٹرول جا سکتا تھا, جس کو سبسڈائز کر کے گورنمنٹ اپنی طرف سے پیسے دے رہی ہے. تو اس جنگ کو روکنا امریکہ کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہوگا جتنا خود ہماری اس ریجن کے لیے اہم ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نعرہ دیا تھا جس کو ہم بولتے ہیں ماگا یا میگا بول لیجیے, ماگا, ماگا ٹیم پوری میک امریکہ گریٹ اگین. اچھا, وہ ماگا ٹیم جو ہے وہ پوری جو ہے اس جنگ کے خلاف ہے, 90% ٹیم کے خلاف ہے. جو وہاں پہ ٹرینڈ جا رہے ہیں وہ ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں. ٹرمپ کی پاپولیرٹی بہت کم ہوئی, اور اس میں بہت سارے ریپبلکنز جو ہیں وہ اس وار اسٹریٹجی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کو ایکسپینسو وار اس کے لیے ہو سکتی تھی وہ ہو گئی. اسرائیل کے لیے جیسا کہ ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک یہ بڑی مہنگی ہے, وہ سروائیول کا معاملہ بن گیا, چونکہ وہ تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے نیتنیاہو اس طرح کے پنگے لے رہا تھا. سوری ٹو یوز دس ورڈ پنگا, لیکن چونکہ اس کو انجوائے بڑا کرتے ہیں آپ لوگ, تو وہ گلے میں پڑ گیا, اس لیے کہ وہ جتنی تباہی جواب میں ہوگی اس کو توقع, ان کے کوئی بھی تھنک ٹینک اس طرح کی بات نہیں کر رہے تھے. وہ تو سیدھا یہ کہہ رہے تھے نا, یہ نیوکس بنائیں گے اور ہم پہ مار دیں گے, اور نیوکس کے بغیر ہی انہوں نے نیوکس والا آلموسٹ کام کر دیا. لیکن اس میں اسرائیل کی اپنی اکانومی جو ہے وہ ہو گئی. امریکہ کے ذرا نقصانات دیکھیے, تقریباً 1100 بلین کی ڈیلز ان کے ساتھ تھی قطر کے ساتھ, اتنی ہی 900 کے قریب جو ہے وہ
UAE کے ساتھ تھی, اور پھر اتنا ہی جو ہے وہ تقریباً کوئی 700 کے قریب سعودی عرب کے ساتھ تھی. اب یہ ڈیلز کہاں جائیں گی؟ یہ ٹریڈ ڈیلز تھی, اس میں ڈیفینس ڈیل کا چھوٹا سا چنک تھا, وہ کہاں جائیں گی اس جنگ کے نتیجے میں؟ کتنا بڑا لاس ہے. $200 بلین وہ مانگ رہے ہیں اپنے کانگریس سے اپروول کہ جناب ہم نے مزید اس میں خرچ کرنے ہیں, اور اس پہ ریلکٹنس آ رہی ہے. اس لیے امریکہ خود بھی اس جنگ سے جلد از جلد نکلنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہا کہ میں شکست خورتا ہوں یا میں زخم خورتا ہوں. اس لیے اس جنگ کا اختتام جو ہے نا وہ بغیر کسی نیوک کے ہی ہوگا. اس سے پہلے طرفین یہی چاہیں گے جتنا میکسیمم ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ کر دیں, جیسا کہ ایران میں ہو رہا ہے. ان کی یونیورسٹی پہ بھی آج بڑی خوفناک بمبنگ ہوئی ہے ایران میں, بڑی خوفناک بمبنگ ہوئی. جو آپ میں ایران بھی کرے گا تو وہ والا سینیریو جاری ہے. لیکن الٹیمیٹلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلازما نامی کوئی ان کا ویپن ہے جو ابھی استعمال ہونے جا رہا ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ نہ ہو جائے کہ جس سے حادثہ زیادہ بڑھ جائے. جی دیکھیے ریسٹرینٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا. دیکھیے ریسٹرینٹ ہی ہے نا کہ ہمارے دوست ممالک کی جو ہے وہ ان علاقوں پہ حملہ کیا جہاں پہ بیسز تھیں, اور جو وہاں پہ سویلین زخمی ہو رہے ہیں, وہ جب انٹرسیپشن ہوتی ہے راکٹس یا ڈرونز یا میزائل کا ملبہ گرتا ہے, ڈبریز گرتی ہے, تو اس کے بعد وہ وہاں پہ لوگوں کو زخمی یا ہلاکتیں ہوئی ہیں. ادروائز اگر وہ انٹرسیپٹ نہ ہوتے تو وہ امریکی اڈوں کے لیے زیادہ لیدل ہو سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو پہلا سوال تھا آپ کا, اس میں یقینی طور پہ ایران کو بھی ریئلائز کرنا ہوگا, سعودی عرب کو بھی ریئلائز کرنا ہوگا, کیونکہ اب جو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے مسلم ورلڈ میں ان ممالک کے حوالے سے, خصوصاً بحرین, UAE, قطر, سعودی عرب, ان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ یہ کہ جناب یہ تو پرو اسرائیل ممالک ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے, اسے بھی رد کرنا ہے خصوصی طور پہ سعودی عرب کو اور قطر کو. دیکھیے عمان بھی اسی ریجن میں ہے نا, لیکن اس کو کتنے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, یار یہ بڑے شریف لوگ ہیں اور انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا, یہ تو امن کی بات کر رہے ہیں. سو یہ ریئلائزیشن ایران کو بھی کرنی پڑے گی, اور یہ ریئلائزیشن سعودی عرب کو بھی کرنی پڑے گی, اور خصوصی طور پہ اس ماحول میں سجاد انور صاحب جب فالس فلیگ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ ہم ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی ایک ورلڈ وار ویسے ہی جاری ہے جس میں سارا کچھ تباہ ہو رہا ہے. اس میں محتاط رہنا پڑے گا. اور آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, اس میں دوسری یہاں تک بات نہیں رہے گی, پاکستان, سعودی عرب, ایجپٹ اور ٹرکی, اس میں ایران بھی شامل ہوگا, اور اس میں دوسرے علاقائی ممالک بھی شامل ہوں گے, جس میں ایک دو نام ہے, ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, بنگلہ دیش بھی ہو سکتا ہے. جی مبشر صاحب, آپ نے درست کہا کہ اب تو لڑائی جو ہے نا وہ الگورزمک وار جو ہے وہ تو ورلڈ وار کافی چھڑی ہوئی ہے, پرانی چھڑی ہوئی ہے. اچھا, لیکن منور صاحب سے پہلے پوچھ لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. کوئکلی آخری سوال ہے, منور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا, اور اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پاسبلی اس کے پوائنٹس کیا ہوں گے؟ جی اس وقت پاکستان کی کوشش ہے کہ ایگریمنٹ ہو, سعودیہ کی بھی ہے, ترکیے کی بھی ہے, قطر کی بھی ہے, چائنا نے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی سناریو ہو, امریکہ ایگریمنٹ کے تھرو جاتا ہے یا سیلف ریٹریٹ کرتا ہے انکنڈیشنل, یا زیادہ فردر بلیڈ ہو کے جاتا ہے, تینوں صورتوں میں امریکہ کا اسٹرکچر اس وقت ختم ہو چکا ہے. دوسرا یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سب سے بڑا بینیفیشری ہے نئے اسٹرکچر کا. آپ نے ایران کے ساتھ تجارت اب شروع کر دی ہے, کوئی سینکشنز اور کوئی ڈالرز میں نہیں شامل. اور تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب, عمان اور قطر کی میرے نزدیک پوزیشن کلیئر ہے, اور ترکیے کی, اور وہ ایران کے خلاف نہیں جا رہے. یہی وجہ ہے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈسکسٹنگ قسم کے الفاظ پرنس محمد بن سلمان کے لیے استعمال کیے ہیں. یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں, کنفیوزڈ ہیں, اور اسی وار کے اندر ان کو 3C تو مل چکے ہیں, کنفیوژن, کریکس ان دی الائنس, اور کرس جو پوری دنیا سے ان کو مل رہے ہیں. مبشر صاحب, یہ منور صاحب تو نہیں مان رہے اس بات کو کہ کوئی معاہدہ اس طرح سے ہو سکے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ, آپ نے کچھ پوائنٹ چارٹ آؤٹ کیے ہیں کہ اگر معاہدہ ہوا تو کس طرح کا ہوگا؟
جی بالکل, معاہدہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا, جو ابھی 15 پوائنٹس ان کے ہیں اور جو 5 ایران کے ہیں وہ تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے, اس پہ تو ایگریمنٹ ہی نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں مانے گا دونوں فریقین میں سے. سو وہ جو ایک ہوتا ہے نا, ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جناب اتنے ہارش ڈیمانڈس رکھیں کہ جو مڈ وے میں ہیں تو پھر دونوں طرف سے ریزسٹنس نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے یہ وہی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے کہ جی بڑی کڑوی قسم کی ڈیمانڈس دونوں طرف سے ہیں, اور درمیان میں سے پھر وہ جب میلو کریں گے ان ڈیمانڈس کو تو ان پہ راضی ہو جائیں گے. اس میں کیا لگتا ہے کیا کیا پوائنٹ پاسبلی طے ہو سکتے ہیں؟ اس میں آف کورس جو ایران شروع سے کہہ رہا ہے کہ جی وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں رکھنا چاہتا, یہ اگریمنٹ ہوگا. ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا, لیکن امریکہ اسے اجازت دے دے گا, کیونکہ اگر ایران کے پاس وہ میسائل بھی نہ ہوتے اس وقت, کیونکہ اس کے پاس ایئر فورس نہیں تھی, ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا, اگر یہ میسائل بھی نہ ہوتے تو اتنی ریزسٹنس نہ کر سکتا, اور اگر ویسے بائی دا وے نیو کیپیبلٹی ہوتی تو شاید اٹیک بھی نہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس بات سے اتفاق کریں گے میری سے. اچھا, دوسری بات یہ میزائل کیپیبلٹی. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے جی وہ اپنی جو پراکسی کو سپورٹ ہے, پراکسیز کو, ان میں ہوتیز ہو گئے یا عراقی ہو گئے یا حزب اللہ ہو گئے, اس کو ود دا پیسج آف ٹائم وہ سپورٹ ختم کر دے گا, اس طرح کا نقطہ. پھر اسٹیٹ آف ہرمز پہ وہ کرے گا کہ جی اوکے اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ میرا ساحلی علاقہ ضرور ہے, لیکن میں اس کو اس پہ جو وصول کر رہا ہوں شیئر کرنے کو تیار ہوں. تو یہ بات بھی امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگی. جبکہ جواب میں امریکہ کی جانب سے امیڈیٹ جنگ بندی, اسرائیل کو باؤنڈ کرنا کہ وہ فیوچر میں کبھی اٹیک نہیں کرے گا, اور سینکشنز کو ریموو کرنا, یہ باتیں ہوں گی ایران کے اوپر سے. اور میرا خیال ہے امریکہ کو کیا دینا پڑے گا ایران کو؟ سینکشنز اٹھانی پڑیں گی, اور پھر وہ دوسری بات نہیں, یہ تو امریکہ دے گا نا, ایران امریکہ کو کیا دے گا؟ ایران امریکہ کو اس وار سے ایگزٹ دے گا, ایشورنس دے گا کہ اسرائیل پہ اٹیک نہیں ہوگا, ایشورنس دے گا کہ وہ جن کو تم نے اپنا سیکیورٹی امبریلا دیا ہوا ہے اور جن کو تم پروٹیکٹ نہیں کر پائے ان پہ میں اٹیک نہیں کروں گا. اس طرح کی ہی باتیں سامنے آئیں گی, اور نیوکس نہیں بناؤں گا. تو یہ دے گا امریکہ کو جواب میں, اور کیا اس نے آئل دینا ہے. جی منور صاحب, کوئکلی اگر کوئی آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں, ٹائم ہمارا جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. نہیں, مبشر صاحب نے بڑی پریگمیٹک اور پریکٹیکل چیزیں بتا دی ہیں, لیکن اسرائیل 2027 میں مجھے نظر نہیں آ رہا, اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے. جس طرح کی اسٹیٹمنٹ اشدود اور کرد کے میئر سے آ رہی ہیں, ان کے آرمی چیف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور جس طرح لوگوں کا انخلا ہو رہا ہے, اسرائیل ہیز گون. اور جہاں تک رہا سوال کہ ایران ان کو کیا دے سکتا ہے, ایران بالکل پوری کوشش امریکہ کی یہ کہ کم از کم ایک ریسپیکٹیبل وے آؤٹ دے. اور یہ جارج آف کینن نے اپنے لیٹر میں لکھا تھا جو فارن پالیسی جرنل میں پبلش ہوا تھا بیک ان 1948 کہ سوویت یونین جہاں پھنسے تو اس کو ریسپیکٹیبل وے آؤٹ دیں, زخمی شیر خطرناک ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان اور سعودیہ اور ترکی اور ایجپٹ لے کے دیں گے, ایران بھی دے گا, چائنا بھی. ہمیشہ پاور دوسرے پاور کو ریسکیو کرتا ہے جب وہ پوری طرح پھنستا ہے. ویتنام میں سوویت نے ریسپیکٹیبل وے آؤٹ امریکنز کو دیا تھا, اور امریکنز نے افغانستان میں سوویت کو دیا تھا. جنرل ضیاء الحق اس کی مخالفت کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے ریسپیکٹیبل وے آؤٹ مل جائے گا. جی بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. منور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیں گے, خدا حافظ.